بنگلہ دیش کی سبکدوش ہونے والی وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں سب سے زیادہ بااثر اور متنازع شخصیت میں سے ایک ہیں۔ ان کا کیریئر جو کئی دہائیوں پر محیط ہے، قابل ذکر کامیابیوں اور اہم تنازعات دونوں کی عکاسی کرتا ہے، جس وہ جدید بنگلہ دیش کو سمجھنے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ 1947 میں پیدا ہونے والی شیخ حسینہ کی زندگی اور کیریئر بنگلہ دیش کی ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرنے سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے والد شیخ مجیب الرحمان 1971 میں ملک کو پاکستان سے آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنگ آزادی کے اثرات جس کا انہوں نے براہ راست تجربہ کیا نے ان کے سیاسی نظریے کو نمایاں شکل دی۔ سن 1975 میں اپنے والد کے قتل کے بعد حسینہ واجد کئی سال تک جلا وطنی کی زندگی بسر کرتی رہی اور 1980 کے دہائی کے اواخر میں بنگلہ دیش واپس آئیں اور بنگلہ دیشی سیاست کی ہنگامہ خیز دنیا میں دوبارہ قدم رکھا۔ حسینہ واجد کے سیاسی سفر کا اپنے والد کی وراثت اور عوامی لیگ سے وابستگی سے گہرا تعلق رہا۔ وہ 1981 میں پارٹی کی صدر بنی اور حزب اختلاف کی قیادت کرنے لگی۔ 1996 میں جب بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تو ان کی ثابت قدمی رنگ لائی۔ ان کی ابتدائی مدت صدارت میں اہم پیش رفت ہوئی، جس میں معاشی لبرلائزیشن، غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ اور معیار زندگی میں نمایاں اضافہ شامل تھا۔ ان کی قیادت میں بنگلہ دیشی عالمی گارمنٹس انڈسٹری کا ایک اہم کھلاڑی بن گیا اور تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال پر ان کی توجہ اسکول میں بچیوں کو مفت تدریسی کتب کی فراہمی جیسے اقدامات سے نمایاں ہوئی۔ ان کامیابیوں کے باوجود حسینہ واجد کا دور حکومت تنازعات سے خالی نہیں رہا۔ ان کی انتظامیہ کو عدلیہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے سیاست اور عدالتی آزادی کو ختم کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ ان پر سیاسی اختلافات رائے کے حوالے سے ان کی حکومت کی نقطۂ نظر خاص طور پر جماعت اسلامی کے بارے میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے مذمت کی گئی۔ مزید برآں 2006 سے 2008 کے سیاسی بحران، جس میں سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے اور فوج کے حمایت یافتہ عبوری حکومت شامل تھی، ان کی قیادت پر ایک طویل سایہ ڈالتی۔ سن 2009 میں حسینہ واجد زبردست کامیابی کے ساتھ اقتدار میں واپس آئیں اور ان کے سیاسی کیریئر کی ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے عہدے پر مزید 2 مدتیں حاصل کی، تاہم ان کامیابیوں کو انتخابی دھوکہ دہی اور ڈرانے دھمکانے کے الزامات سے دوچار کیا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ان کی دور حکومت میں جمہوری آزادیوں میں گراوٹ آئی ہے اور سیاسی اختلاف رائے کی جگہ سکڑتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ان کے حامی معاشی ترقی اور بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر ان کی مسلسل توجہ کو ملک کی ترقی ان کی وابستگی کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ حسینہ اپنے سیاسی کیریئر کے آخری حصے میں پہنچ رہی ہے، ان کی وراثت شدید بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ ہمیں انہیں ایک دور اندیش رہنما کے طور پر دیکھتی ہیں، جنہیں بنگلہ دیش کو جنگ زدہ ملک سے پھیلتی پھولتی معیشت میں تبدیل کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تاہم ناقدین انہیں ایک مطلقہ نان حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں، جس میں جمہوری اصولوں پر سمجھوتا کیا اور سیاسی آزادیوں پر قدم لگائی ہے۔ پہلے 1986 سے 2001 تک اور پھر 2009 سے آج تک عہدے پر فائز رہنے کے بعد وہ دنیا کی واحد خاتون جس نے سب سے زیادہ طویل عرصے تک حکومت کی سربراہ رہی ہیں۔ اس دوران مذہبی جماعتوں اور بھرپور مداخلت کرنے والی فوج دونوں کو زیر کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔
मार्gaरेट थैचर और इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा इंतखाबात जीतने वाली हसीना वाजिद कहती हैं कि मुझे यकीन है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हसीना वाजिद का गुज़िश्ता बरसों के दौरान तकरीबन कत्ल की 19 कोशिशों का सामना करना पड़ा। हालिया महीनों में हिज़्ब इख्तिलाफ की जानब से बड़ी जमात बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के हामियों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें, जिसके नतीजे में सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की गाड़ियों और अवामी बसों का नजरअंदाज किया गया और 300 के करीब अफराद हलाक हुए। BNP ने भी 2014 और 2018 की तरह जनवरी 2024 के इंतखाबात का भी बाइकाट किया था, क्योंकि अपोजिशन का कहना था कि हसीना वाजिद इलेक्शन से कबल इक़्तिदार किसी निगरान हुकूमत के हवाले करे। लेकिन आईनी तरमीम के बाद बांग्लादेश में निगरान सेटअप का निज़ाम ख़त्म कर दिया जा चुका था। बहरहाल कहा जाता है कि हसीना वाजिद की अवामी लीग पार्टी लीग के तहत बांग्लादेश में आमराना रुख इख्तियार कर लिया था। गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक ने बेज़ातियों पर मज़म्मत की थी, जबकि 2 बार के साबिक़ा वज़ीर आज़म और BNP रहनुमा खालिदा ज़िया, जो आजकल शदीद बीमार हैं और बदनवानी के मशकूक इल्ज़ामात का सामना कर रही हैं, इसी तरह BNP कारकुनों को 40 लाख कानूनी मुकदमात का सामना करना पड़ा। जबकि आज़ाद सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने भी इंतज़ामी हरासानी की शिकायत की हैं, जबकि नाक़दीन जनवरी के इलेक्शन से पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि 2024 का इलेक्शन एक सिर्फ ताज पोशी और हसीना वाजिद को डिक्टेटर बनाने के मुतरादिफ है। BNP के सेक्रेटरी जनरल मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, जिन पर तोड़ फोड़ और कत्ल के तकरीबन 93 मुकदमात दर्ज हैं और 9 बार जेल जा चुके हैं, कहते हैं कि हुक्मरान जमात तमाम रियासती मशीनरी को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या अदलिया। जब भी हमने अपनी आवाज़ उठाते हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। इसी तरह दूसरी जानब अमेरिका को बांग्लादेश की आमरीत की तरफ बढ़ने पर तशवीश रही है। हसीना वाजिद को अमेरिका की मेज़बानी में होने वाले हालिया 2 सूबाई इजलास बराए जमहूरियत में मदऊ नहीं किया गया। इसके जवाब में हसीना वाजिद ने पार्लियामेंट को बताया कि अमेरिका इनकी बरतरफी का मंसूबा बनाकर जमहूरियत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इनके इल्ज़ामात के बारे में जब पूछा गया बांग्लादेश में अमेरिका के जो सफ़ीर हैं पीटर डी हसन का, तो उनका इसरार था कि वाशिंगटन किसी फरीक का इंतखाब न करने के बारे में मोहतात रहता। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका हर मोड़ पर चीन के बढ़ते हुए इलाकाई असर और रसूख का मुकाबला करने के लिए बेचैन रहता है, और दूसरी जानब बांग्लादेश के जो आइन के मुताबिक जो है वो बांग्लादेश एक सेकुलर होने के बावजूद 1988 में फौजी अमर ने जब इस्लाम को रियासती मज़हब बनाया, तो अमेरिका के नज़दीक इससे तज़ाद पैदा हुआ जो बुनियाद परस्तों के लिए ज़मीन साबित हुई। पर हसीना वाजिद के माशी कामयाबियाँ मुतासर कन रही हैं। वो बांग्लादेश जो अपनी आवाम को खाना खिलाने के लिए भरपूर जद्दोजहद करता नज़र आता था, वो खुराक बरामद करने वाले ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया, जिसकी GDP 2006 में $71 बिलियन से बढ़कर 2022 में $460 बिलियन हो गई थी, जिसकी वजह से यह हिंदुस्तान के बाद जनूबी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत बन गया था। समाजी एजाज शुमार में भी बेहतरी आई थी और आज बंगला में 98% लड़कियां प्राइमरी तालीम हासिल कर रही हैं और बांग्लादेश जो है वो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि सैमसंग जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनी ने चाइना से सप्लाई चेन निकालने की इजाज़त मिल गई है। ढाका से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी लीग के कानून साज प्रोफेसर मोहम्मद अली अरफात ने कहा कि जब जमहूरियत इंसानी हकूक़ और इज़हार राय की आज़ादी की बात आती है तो हमें यकीनन बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
لیکن ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا. بات بالکل درست ہے. بنگلہ دیش بھی اپنا جو ان کا آب و ہوا کے بحران میں فرنٹ لائن پر بیٹھا ہوا ہے. مشرقی پاکستان کے نام سے جانی جاتی والی یہ قوم 1971 کی خانہ جنگی کے دھوؤں میں وجود میں آئی. اور یہ سمندری کنارے پر وہ ملک ہے جس پر پانی نے ہزاروں سالوں سے یہاں کی زندگیوں کو ڈکٹیٹ کر رہا. ہمالیہ کے بلند و بالا پہاڑوں سے نکلنے والی برف بنگلہ دیش کی دریاؤں میں ہر سال 165 ٹریلین گیلن پانی بہاتی ہے. آسمان سے باقاعدگی سے آنے والے سمندری طوفان ایک نشیبی ڈیلٹا کو متاثر کرتا ہے جو 80% سیلابی علاقے سے ہے، جس کی وجہ سے سالانہ تقریباً $1 ارب کا نقصان ہوتا ہے. اور اگر بنگلہ دیشی زندگی میں پانی کی حکمرانی ہے تو اس کی سیاست پر خون لت پت ہے. پچھلی نصف صدی سے 2 خاندان اور اب ان کی قیادت کرنے والی عورتیں ایک تلخ جھگڑے میں پھنسی ہوئی ہیں. ایک طرف شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی حسینہ واجد ہیں جنہیں بنگلہ دیش کی پہلی صدر شیخ مجیب کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں 1975 میں فوجی بغاوت میں ان کے 17 قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا. جبکہ حسینہ شاید صرف اس لیے زندہ رہ گئی کیونکہ وہ اس وقت یورپ میں تھی. دوسری طرف خالدہ ضیاء ہیں جو سابق آرمی چیف اور BNP کے بانی ضیاء الرحمان کی بیوہ ہیں، جنہوں نے مجیب کے قتل سے لے کر 1981 میں اپنے قتل تک ملک کی قیادت کی. یہ دونوں بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں اپنے خاندان کے کردار سے خصوصی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی حملہ آور ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے پر. حسینہ واجد نے BNP کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا جو جمہوریت میں کبھی نہیں یقین تھی. ان کا کہنا تھا کہ خالدہ ضیاء نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کی طرح حکومت. اس کے برعکس BNP اپنی پارٹی پر منظم جبر اور اس کی قیادت کے خلاف جھوٹے الزامات اور مقدمات کی طرف اشارہ کرتی ہے. اور انہی اشاروں کے جواب میں ہیومن رائٹس واچ کی ایشیا کی ڈپٹی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی کہتی ہیں کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں اکثر سڑکوں پر تشدد شامل رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ہر طرف خون ریزی عام ہے. بنگلہ دیش میں ہر طرف خون ریزی عام ہے. حسینہ واجد نے اپنی حکومت کی جانب سے شفاف بیلٹ باکسز اور شناختی کارڈ اور بائیو میٹرک ڈیٹا سے منسلک رجسٹریشن پیپرز متعارف کروانے کو آزادانہ انتخابات کے عزم کا ثبوت قرار دیا. وہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کے DNA میں جمہوریت شامل ہے. اپنے والد کے قتل کے بعد حسینہ واجد اور ان کی بہن نے مغربی جرمنی میں بنگلہ دیش کے سفیر کے گھر میں پناہ لی تھی، جس کے بعد انہیں بھارت میں سیاسی پناہ مل گئی تھی. بنگلہ دیش نے 1977 میں ضیاء الرحمان کے دور میں ہی حکومت نے جو ہے وہ اسلامائزیشن کا آغاز کیا تھا. ان کی BNP آج زیادہ قدامت پسند گروپوں کے ساتھ اتحادی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی مذہبی اقلیتی روایتی طور پر عوامی لیگ کی حمایت کرتی ہے. یہ ایک عجیب و غریب انتقامی کارروائی ہے جس کی وجہ سے ان پر خوف و ہراس پھیلانے کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. یہ بات حسینہ واجد بڑے پرزور الفاظ میں کہہ سکتی ہیں کہ انہوں نے ریکارڈ مثالی کام کیے، مثلا کھانا، کپڑے، رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، روزگار کے مواقع، یہ سب انہوں نے کیے ہیں اور وہ پرووائڈ کر رہی تھی. بنگلہ دیش کو جزوی طور پر آزاد سمجھنا ہے اور اس کی معیشت اب بھی جو ہے وہ زراعت، سستے ملبوسات کی برآمدات اور ہر سال 14 ملین تارکین وطن کی طرف سے تقریباً $25 بلین گھر بھیجنے پر منحصر ہے. ان ترسیلات زر نے معاشی دباؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ جب یوکرین پر حملے کے بعد ایندھن اور دیگر اشیاء قیمتوں میں اضافہ ہوا.
دوسری جانب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن انڈیکس کے مطابق بنگلہ دیش دنیا بھر کے 180 ممالک میں سے 147ویں نمبر پر ہے، جو ایران کے برابر اور طالبان کے زیر اقتدار افغانستان سے ایک درجہ اوپر ہے۔ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں اب ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے اور یہ ملک 2026 میں اقوام متحدہ کے سب سے کم ترقی یافتہ ممالک کے گروپ سے نکل جائے گا۔ لیکن یہ کسی بھی لحاظ سے ایک انتہائی نچلی حد ہے۔ اس وقت تک صرف میانمار، افغانستان اور کمبوڈیا ہی باقی رہ جائیں گے۔ باراک اوباما سمیت تقریباً 170 سے زائد عالمی رہنما اور نوبل انعام یافتہ شخصیت نے ایک کھلا خط لکھا تھا، جس میں حسینہ واجد پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی 2006 کے نوبل انعام یافتہ امن انعام یافتہ محمد یونس کو مسلسل عدالتی ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کریں۔ حسینہ واجد نے یونس کے خلاف لیبر قانون کی خلاف ورزی، بدعنوانی اور منی لانڈرنگ سمیت 174 الزامات عائد کیے تھے۔ بنگلہ دیش کے نئے سائبر سیکیورٹی ایکٹ کے بارے میں پوچھے جانے پر حسینہ واجد نے ایک بار پھر دفاعی انداز میں یہ جواب دیا تھا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کسی بھی تنقید کا عادی رد عمل ہے۔ حسینہ کہتی تھی کہ میں یہاں صرف اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے آئی ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ خواب ایک جمہوری بنگلہ دیش ہو۔ 24 فروری 1975 کو باغی فوجیوں کے ہاتھوں اپنے قتل سے تقریباً 6 ماہ قبل شیخ مجیب نے تمام سیاسی جماعتوں کو تحریر کر دیا تھا اور خود کو بکسال کے نام سے ایک جماعتی ریاست کا سربراہ مقرر کیا، جس کا مقصد بظاہر ملک کو ہنگامی حالت میں دیکھنا تھا۔ حالانکہ ناقدین پہلے ہی حسینہ واجد کی حکومت کو بکسال 2 کے نام سے جانتے ہیں یا پکارتے ہیں، یہاں تک کہ حسینہ واجد کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش گرے زون میں ہے اور جمہوریت کی ایک مختلف تعریف ہے جو ہر ملک میں مختلف ہوتی ہے۔ حسینہ واجد کہا کرتی تھی کہ جمہوری نظام کے ذریعے میرا تختہ الٹنا آسان نہیں ہے، واحد آپشن صرف مجھے ختم کرنا ہے اور میں اپنے لوگوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ حسینہ اتنی پاپولر تھی تو پھر لوگ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور اتنے سڑکوں پہ تمام لوگ پورا بنگلہ دیش کیوں نکل آیا تھا؟ 1 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل ملک بھر میں مظاہرے شروع ہوئے تھے، جس میں 1971 میں پاکستان کے خلاف جنگ لڑنے والے سابق فوجیوں کے اہل خانہ کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سابق فوجیوں کا کوٹا گھٹا کر 5% کیا جانا چاہیے اور 93% نوکریاں میرٹ پر مختص کی جائیں۔ بقیہ 2% نسلی اقلیتوں اور ٹرانسجنڈر اور معذور افراد کے لیے مختص کیے جانے چاہیے۔ اگرچہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، لیکن مظاہرین نے تشدد کے لیے احتساب کا مطالبہ جاری رکھا، جس کا الزام انہوں نے حکومت کی طاقت کے استعمال پر عائد کیا۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو حالیہ ہفتوں میں جو کم از کم 11,000 افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجایا گیا تھا، ان کے بعد میں رہا بھی کیا گیا بہت سے لوگوں کو۔ اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے مظاہرین پر تخریب کاری کرنے اور اختلاف رائے کو کچلنے کے لیے موبائل انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ڈھاکہ ڈویژنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں اتوار کی شام سے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا جا چکا تھا۔ حسینہ واجد نے کہا کہ تخریب کاری اور تباہی پھیلانے والے مظاہرین اب طالب علم نہیں بلکہ مجرم ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور لوگوں کو ان سے آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ دوسری جانب حکمران جماعت عوامی لیگ نے کہا کہ حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ ان مظاہروں پر مرکزی اپوزیشن
مرکزی اپوزیشن جماعت یعنی کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور کالعدم تنظیم جماعت اسلامی نے قبضہ کر لیا۔ حسینہ واجد کی انتظامیہ نے اس پر اختلاف کی بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور کالعدم دائیں بازو کی پارٹی جماعت اسلامی اور ان کے طلبہ ونگز پر تشدد بھڑکانے کا الزام عائد کیا تھا، جس میں متعدد سرکاری اداروں کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ بنگلہ دیش میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تو طلبہ رہنما نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی مذاکرات کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے مذاکرات کی دعوت مسترد کیے جانے کے بعد کشیدگی میں ایک بار پھر زوردار طریقے سے اضافہ ہو گیا تھا، جبکہ مظاہرین نے دارالحکومت کی اہم سڑکوں کا محاصرہ بھی کر رکھا تھا۔ تاہم استطاعت امتیازی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے کوارڈینیٹر نے جمعے کے روز کہا کہ ان کا حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور راتوں رات انہوں نے ملک بھر میں سڑکوں پر احتجاج اور مکمل طور پر عدم تعاون یا سول نافرمانی کی مہم کی کال دے دی تھی۔ تشدد کی تازہ لہر اس وقت شروع ہوئی جب مظاہرین نے عدم تعاون کی کوشش کا مطالبہ کیا اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکس یا پھر یوٹیلیٹی بل ادا نہ کریں اور اتوار کو کام پر بھی نہ آئیں۔ بہرحال دفاتر، بینک اور فیکٹریاں کھل گئی تھیں، لیکن ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں مسافروں کو اپنی ملازموں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ حسینہ واجد نے ان ہلاکتوں کی تحقیقات اور تشدد کے ذمہ داروں کو سزا دینے کے لیے اپنے وعدوں کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی مظاہرین چاہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ احتجاج حسینہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ انہوں نے 15 سال سے زیادہ عرصے تک ملک پر حکومت کی اور جنوری میں ہونے والے انتخابات میں مسلسل چوتھی مدت کے لیے اقتدار میں واپس آئیں، جس کا ان کے اہم جو مخالفین تھے اس الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اور بنگلہ دیش بھر میں حکومت مخالف مظاہرین نے پیر کے روز یعنی کہ آج کے دن دارالحکومت ڈھاکہ تک مارچ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور فوج کو شیخ حسینہ واجد سے استعفیٰ لینا پڑا اور اس کے بدلے ان کو محفوظ راستہ دیا گیا اور وہ واپس ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈیا چلی گئیں، جہاں سے وہ 1980s میں آئی تھی۔